السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی عاشورا ایو یومن ہوا، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو عاشورہ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ عاشورہ کے سلسلے میں آنے کا مطلب ایو یومن ہوا کہ عاشورہ کون سا دن ہے۔ ایو تعین کے لیے آتا ہے، تو تعین کرانے کے سلسلے میں کہ عاشورہ کون سے دن کو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں، امام ترمذی اس باب میں ایسی روایتوں کا ذکر کریں گے جن سے تعین ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام ترمذی نے وہی روایتیں ذکر کی ہیں جن سے یہ تعین ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ وہ ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ صرف یہ تعین پر دلالت کرنے والی احادیث امام ترمذی نے یہاں پر ذکر نہیں کی۔ امام ترمذی نے اس باب کے تحت دونوں طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ وہ روایت بھی ذکر کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یا جس سے یہ ذہن جاتا ہے کہ عاشورہ وہ 9واں دن ہے۔ کیا ہے؟ عاشورہ تو ایک علم ہے، ایک نام ہے۔ عاشورہ کا مطلب یہ مت سمجھ لینا 10واں دن عاشورہ۔ عاشورہ تو ایک علم ہے، پہلی امتوں میں اس کا روزہ فرض بھی تھا۔ تو عاشورہ ہے کون سا دن؟ تو بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا جو 10واں دن ہے وہ 10واں دن ہے، وہ 10واں دن ہی عاشورہ ہے۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا 9واں دن عاشورہ ہے۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ہو گئی۔ اب تعین کرنا ہے ہمیں کہ ان دونوں طرح کی روایتیں ہیں تو دونوں میں سے کون سا دن، کون سی روایتوں کو راجح مان کر کون سے دن کو متعین کیا جائے۔ تو جمہور ائمہ اسی بات کے قائل ہیں کہ یوم عاشورہ وہ 10واں دن ہے۔ کیا ہے؟ 10واں دن یوم عاشورہ ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق، بعض روایات کے لحاظ سے بعض ائمہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ یوم عاشورہ وہ 9واں دن ہے۔ تو جو بھی جس کی طرف گئے ہیں ان کے سامنے روایت اور حدیث موجود ہے، اس لیے غلط تو کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ لیکن قرائن سے ترجیح ضرور دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یوم عاشورہ 10واں دن ہے، تو 9ویں دن سے متعلق جو روایت ہے اس کی دلالت ہمیں بتانا پڑے گی، کسی نہ کسی قرینے سے ہمیں اس سے مراد بتانا پڑے گی، اس کا مقصد بتانا پڑے گا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یوم عاشورہ 9واں دن ہے تو انہیں اس روایت کی غرض اور اس روایت کا مقصد بتانا پڑے گا، اس کی دلالت بتانا پڑے گی، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ 10واں دن ہے۔ تو قرائن سے ترجیح دی جا سکتی ہے، ائمہ کی ترجیحات سے ہمیں یہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوم عاشورہ 10واں دن ہے۔ امام ترمذی نے دونوں طرح کی روایتیں ذکر کر دی ہیں، پھر ائمہ کے اقوال ذکر کر دیے ہیں کہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ذکر کر دیا ہے۔ اصل مقصود جو ہے
وہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھنا تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ یہود کی مخالفت رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ یہود کی مخالفت۔ لہذا صرف 10ویں دن کا روزہ اگر کسی نے رکھا تو یہ تو روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو یہود سے مخالفت نہیں ہوئی اس میں۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے عاشورہ کا بھی روزہ رکھے اور عاشورہ سے پہلے کا یا عاشورہ سے بعد کا روزہ رکھے۔ تو اگر نبی کا روزہ رکھ لیا تو یہود کی مخالفت ہوگی نا، نبی اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا تو یہود کی مخالفت ہوگی، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھ لیا تب بھی یہود کی مخالفت ہوگی، دونوں صورتوں میں یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہود کی مخالفت ایک امر مہم ہے، یہاں ایک اہم امر ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے یہ امر اہم سمجھ لیا کہ یہود کی مخالفت امر اہم ہے، تو ہمارے ائمہ نے جنہوں نے یہ کہا کہ یوم عاشورہ 10واں دن ہے، انہوں نے اس روایت کا جواب اسی کو لے کر دیا جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ یوم عاشورہ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، مذکور ہے، لفظ کا ذکر ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا اس کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ 9واں دن ہے۔ اس روایت کا جواب ہمارے ائمہ جو کہ یوم عاشورہ 10واں دن کہتے ہیں، وہ یہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس روایت میں 9ویں دن کا ذکر ہے تو وہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے کہ یوم عاشورہ 9واں دن ہے، بلکہ وہاں پر صحابی رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ یوم عاشورہ کیا ہے، کون سا دن ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں میں کون سے دن روزہ رکھوں، یہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو جواب دینے والے جو صحابی ہیں انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم 9ویں دن کا روزہ رکھو، یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ یوم عاشورہ 9واں دن ہی ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، کیا کہا؟ 9ویں دن کا۔ تو وہاں پر صحابی رسول کا یہ جواب دینے سے مقصد ہمارے ائمہ نے بتایا، مقصد ہے یہود کی مخالفت کروانا۔ کہیں 10ویں دن کا جو روزہ اگر یہ رکھیں گے، اگر ان سے کہہ دیا جائے 10ویں دن کا روزہ رکھو، کیونکہ ان کا سوال یہ تھا یوم عاشورہ کیا ہے جس دن میں روزہ رکھوں، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ 10واں دن ہے تو وہ 10ویں دن کا ہی روزہ رکھتے نا، صرف یہود کی مخالفت ہوتی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہود کی مخالفت کے پیش نظر صحابی رسول نے جواب میں کیا کہا؟ 9ویں دن کا روزہ رکھو۔ اس سے مقصود یہود کی مخالفت تھی، یہ مقصود نہیں تھا ان کا کہ 9واں دن ہی یوم عاشورہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اب ہے؟ تو ہم نے یا جن ائمہ نے، جمہور ائمہ نے، جنہوں نے یہ کہا کہ یوم عاشورہ 10واں دن ہے، تو اس روایت کا جواب ہم نے دے دیا کہ جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ 9واں دن ہے، اس کا جواب سمجھ میں آ گیا اب؟ تو اب یہ ترجیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک اور بات یہاں پر ذکر کروں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اشعۃ اللمعات میں ایک بات ذکر کی ہے۔ میری گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا تو یہودی بھی رکھتے ہیں، مخالفت ان سے کرنا ایک امر اہم ہے۔ اب یہ مخالفت کا تحقق تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا تب بھی مخالفت کا تحقق ہو گیا، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیا تب بھی مخالفت کا تحقق ہو گیا، تو مخالفت تو ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب مخالفت ہی کرنا تھی تو صحابی رسول نے جو یہ کہا 9ویں کا روزہ رکھو، کہہ دیتے 11ویں کا بھی روزہ رکھو، تب بھی تو مخالفت ہو جاتی، تو 9ویں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب دینے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت کو دیکھیے، انہوں نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا کہ ماہ محرم میں جو روزہ رکھا جاتا ہے عاشورہ کا، وہ عاشورہ کا روزہ 3 مراتب کا ہوتا ہے۔
کتنے مراتب کا؟ 3 مراتب کا۔ مرتبہ اولا اور مرتبہ اولا جو ہے، اولا بھی وہی ہے، اولا بھی وہی ہے، کیا کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9ویں کا بھی، 10ویں کا بھی، 11ویں کا بھی۔ یہ مرتبہ اولا ہے، اور مرتبہ اولا بھی یہی ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں۔ مرتبہ ثانیہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ کیا رکھے جائیں؟ 2 روزے رکھے جائیں جس میں یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اب وہ 2 روزے چاہے 9ویں 10ویں کے رکھ لیں یا 10ویں اور 11ویں کے رکھ لیں، یہود کی مخالفت دونوں صورتوں میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 روزے رکھے تو یہاں پر وطر ہونا نہیں پایا گیا۔ اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے، تو 2 روزے تو رکھے، یہود کی مخالفت تو ہو گئی، لیکن یہ اللہ وطر یحب الوطر کے تحت یہ ابھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اولا وہی تھا کہ 3 روزے رکھے، 2 بھی رکھ سکتا ہے یہ، لیکن درجہ ثانیہ ہے یہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک ہی روزہ رکھ لے۔ کیا رکھ لے؟ ایک ہی روزہ رکھ لے۔ اب اگر ایک ہی روزہ رکھے یوم عاشورہ کا تو جائز تو یہ بھی ہے، لیکن یہود کی مخالفت نہیں ہو پائی، یہود کی اس میں مخالفت نہیں ہو پائی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اولا اور اولا درجہ یہی ہے کہ 9ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھے۔ 11ویں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عمل سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ سرکار 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں ان تاریخوں کے روزے رکھتے تھے، 9ویں کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو اب صحابی رسول نے جنہوں نے یہ کہا کہ 9ویں کا روزہ رکھو، انہوں نے بالخصوص اس کی اسی افضلیت اور اسی درجہ اولا کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے 9ویں کا ذکر بالخصوص کیا، کیونکہ 10ویں اور 11ویں کا، 10ویں جو کہ یوم عاشورہ ہے جو متعین ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں، اس کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن 9ویں کا بھی روزہ رکھ لے تاکہ درجہ اولا سے اولا پر یہ عمل کرنے والے ہو جائے۔ اس لیے صحابی رسول نے 9ویں کا ذکر بالخصوص کیا ہے۔ تو ہم جنہوں نے یوم عاشورہ 10واں دن کہا ان کی طرف سے یہ جوابات ہو گئے ان روایتوں کے جن روایتوں میں 9ویں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا باب کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا، ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں بابو ما جاء فی عاشورہ ایو یومن ہوا، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو عاشورہ کے سلسلے میں آئی ہیں کہ عاشورہ کون سا دن ہے۔ حدثنا حناد و ابو قریب قال حدثنا وکیع عن حاجب ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کی حناد اور ابو قریب نے، دونوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں حاجب ابن عمر سے، عن الحکم ابن الاعرج، اور وہ روایت کرتے ہیں حکم ابن اعرج سے۔ قال انہوں نے کہا انتہیت، حکم ابن اعرج نے کہا کیا؟ انتہیت الی ابن عباس، انتہا بمعنی وصلہ، انتہیت الی ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا، ان تک منتہی ہوا۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زمزم، اور حال یہ تھا کہ وہ اپنی چادر میں چاہے زمزم کے کنواں کے پاس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ حالت تھی ان کی۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہا اخبرنی عن یوم عاشورہ، مجھے یوم عاشورہ کے بارے میں بتاؤ۔ عن یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے بارے میں بتاؤ۔ ایو یومن، بلکہ ایہ یومن پڑھو، ایو یومن آگے اسومہو بھی ہے تو اس لیے ایو یومن پڑھو رفع کے ساتھ، ایو یومن اسومہ، چونکہ اسوم فعل
ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے بے نیاز ہو گیا. جب بے نیاز ہو گیا تو اب اس کو نسب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مانا ہوگا ایو یوم اصوم، کون سے دن میں روزہ رکھوں. کون سے، اگر ضمیر نہ ہوتی تب تو منصوب ہی پڑھتے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفصیل. ٹھیک ہے، یا مفعول بھی مقدم بنا دیتے اسے. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ مجھے یوم عاشورہ کے بارے میں بتاؤ کہ کس دن میں روزہ رکھوں، جس دن میں روزہ رکھوں. فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے کہا، اذا رأیت ہلال المحرم، شمار کرنے کا ذکر کیا، جب تم محرم کا چاند دیکھ لو، فعدد، عد یعدو سے ادغام مت کرو، فعدد، تو تم شمار کرو، پھر چاند دیکھنے کے بعد شمار کرو دن. کتنے دن شمار کرنا ہے، شمار کر کے کہاں پہنچنا ہے. ثم اصبح من یوم التاسع صائما، پھر 90 دن سے روزہ رکھ کے صبح کرو. یہ انہوں نے جواب میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ 90 دن سے. ارے یہی تو کہا، دیکھیے ترجمہ لگائیے، اصبح من یوم التاسع، 90 دن سے صبح کرو، کس حال میں؟ صائمن، روزہ رکھ کے. کیا انہوں نے یہ کہا یوم عاشورہ 90 دن ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ 90 دن سے روزہ رکھنا شروع کر دو. 90 دن سے جب صبح کرو تو روزے دار ہونا چاہیے. تو اس سے یہ کہاں سمجھ میں آیا کہ یوم عاشورہ 90 دن ہی ہے؟ یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ بعض لوگوں نے اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے 90 دن ہی کو یوم عاشورہ کہا. تو ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ حدیث پاک کے اندر تو احتمال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نہیں بتایا، حالانکہ سوال چونکہ یوم عاشورہ ہی کے بارے میں تھا، لیکن جواب میں انہوں نے مخالفت یہود کے پیش نظر، جو امر اہم ہے اس کے پیش نظر انہوں نے مخالفت یہود کے طور پر کہا کہ یوم تاسع کا روزہ رکھو، اور پھر اس دن سے کہا ہے، من یوم تاسع کہا ہے. ابتدا روزہ رکھنے کی یہاں سے کر لو. اس کا مطلب یوم عاشورہ کا تعین نہیں کیا انہوں نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ثم اصبح من یوم التاسع صائما، پھر 90 دن سے روزہ رکھ کر صبح کرو. قال قلت اہکذا کان یصومہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 90 دن کا روزہ رکھتے تھے؟ اس کا روزہ سرکار بھی رکھتے تھے کیا؟ قال نعم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا 90 دن کا روزہ سرکار بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب ایک بات اور سنو. انہوں نے کہا اگر سوال میں صرف اتنا ہوتا ایو یومن یوم عاشورہ، تب تو سمجھ میں آ جاتا کہ یوم عاشورہ ہی کی تعین کے لیے انہوں نے سوال کیا. لیکن سوال میں صرف اتنا نہیں ہے، سوال میں ہے اخبرنی عن یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ عاشورہ کے دن ہی صرف روزہ رکھا جائے گا یا عاشورہ سے پہلے اور بعد میں بھی روزہ رکھا جائے گا. یہی تو مطلب ہوا عن یوم عاشورہ کہا ہے. تعین عاشورہ کے لیے اگر سوال ہوتا تو کیا کہتے؟ ایو یومن یوم عاشورہ، اس طریقے سے کہتے نا. لیکن سوال تعین کے بارے میں نہیں ہے، سوال کس کے بارے میں؟ کہ یوم عاشورہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ کیا صرف عاشورہ کے دن ہی رکھا جائے گا یا اس سے پہلے اور بعد میں بھی رکھا جائے گا؟ سوال اس کے بارے میں ہے. الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں، اس لیے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سوال تھا یوم عاشورہ کے بارے میں اور جواب انہوں نے دیا یوم تاسع کے بارے میں کہ اس دن روزہ رکھو، یوم عاشورہ تو بتائے نہیں. تو ان کا سوال بھی یوم عاشورہ کے بارے میں نہیں تھا، تعین کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں تھا کہ یوم عاشورہ کو روزے کتنے رکھے جائیں، پہلے اور بعد میں بھی رکھے جائیں نہیں رکھے جائیں. تو جواب میں انہوں نے ویسے ہی ذکر کیا. تو اس لیے یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی اس بات پر کہ یوم عاشورہ 90 دن ہے.
ٹھیک ہے. حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے. حدثنا عبد الوارث، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث ابن یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. قال، انہوں نے کہا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. اب اس روایت میں دیکھو، اس روایت میں صاف لفظوں میں ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور وہ یوم عاشورہ سے بدل ہے یوم العاشر، یعنی 10ویں دن کا. اس سے تو بالکل صریح ہے نا. اور وہ حدیث اگر یوم عاشورہ 9واں دن بھی مان لے تب بھی وہ صریح نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا، صریح نہیں ہے. تو صریح کو ترجیح دی جائے گی یا غیر صریح کو؟ پہلی بات تو ہم نے بتایا وہاں پر کہ وہ یوم عاشورہ کا جواب ہی نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. امام ترمذی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو ہم نے بعد میں ذکر کی، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد اختلف اہل العلم فی یوم عاشورہ. اب دو طرح کی روایتیں ذکر کر دی امام ترمذی نے، انہی روایات کے پیش نظر اختلاف بھی ہو گیا کہ اہل علم نے یوم عاشورہ کے سلسلے میں اختلاف کیا. فقال بعضهم، تو بعض نے یہ کہا یوم التاسع، یوم عاشورہ یوم تاسع ہے، 9واں دن ہے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا یوم العاشر 10واں دن ہے. وروی عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے انہ قال، کہ انہوں نے کہا صوموا التاسع والعاشرہ. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت وہ بھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ 9 دن روزہ رکھو، 9 دن کی صبح میں روزہ کر کے صبح کرو. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے. تو اب دوسری روایت میں جب صراحت مل گئی تو اس روایت کو ہم اسی پر ہی محمول کریں گے نا. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے صوموا التاسع والعاشرہ، 9 اور 10ویں کا روزہ رکھو. وخالف الیہود، یہودیوں سے کی مخالفت کرو. وبہذا الحدیث یقول الشافعی، اسی حدیث کو کا قول امام شافعی کرتے ہیں، امام احمد بھی کرتے ہیں، امام اسحاق بھی کرتے ہیں. اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہے کہ عاشورہ کے روز جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزہ کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، 9ویں 10ویں 11ویں. دوسرا درجہ ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھ لی جائے کیونکہ مخالفت یہود مقصود ہے، وہ دونوں صورتوں میں ہو جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی یوم عاشورہ کا ہی صرف روزہ رکھ لیا جائے، اگرچہ اس میں مخالفت یہود نہیں ہو پائے.